بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بلور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یضانوہ فی علم ولا کرم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللهم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ وحتم برہانہ لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا. حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں. قرآن کریم برہان رشید کی ایک بڑی مشہور آیہ مبارکہ کے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے. انہی کی روشنی میں چند ایک باتیں ذکر کے فضائل و برکات کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش ہیں. چونکہ ماہ رمضان شریف کی آمد ہے تو اسی مناسبت سے بندے کا ایک ذہن بنتا ہے آغاز میں ہی کہ اللہ کا ذکر ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہدیہ درود و سلام ہو. تو اس حوالے سے درود شریف کے اوپر میں نے دو خطبہ جمعۃ المبارک عرض کیے ہیں. تو آج کی گفتگو ہے اللہ کے ذکر کے فضائل اور برکات. حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، جب تم کہیں گزر رہے ہو اور تمہارے راستے میں تمہیں جنت کے باغات ملیں تو ان باغات میں بیٹھا بھی کرو اور ان باغات کا پھل بھی کھایا کرو. صحابہ عرض گزارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں جنت کے باغات ہوتے ہیں؟ تو فرمایا ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے وہ دنیا میں جنت کے باغات کون سے ہیں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ، جہاں پہ ذکر کے حلقے لگتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، تو وہ جو ذکر کی محافل ہیں وہی جنت کے باغات ہیں. تو ان کے پاس سے گزرو تو خالی نہ گزرا کرو، ان کے پھل کھایا کرو. یعنی جب ذکر کرنے والے کہیں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوں تو تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے شروع ہو جایا کرو. یہ ہے ابتدائی روایت اس ٹاپک کے اوپر. ذکر اس کا لغوی معنی ہے یاد کرنا، یاد اس کو ذکر ہوگی.
عرف عام میں جب بھی ذکر کا لفظ بولا جائے گا تو ذہن میں جو تصور جو خیال آتا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر کی کئی اقسام ہیں اور کئی الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور اس کے نام کا ذکر کیا ہے؟ اللہ۔ اور یہی حکم اللہ جل شانہ نے دیگر انبیاء کرام کو بھی ارشاد فرمایا اور خود امام الانبیاء کو بھی ارشاد فرمایا۔ مثال کے طور پہ آپ سورہ نصر کی تلاوت کرتے ہیں تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، اس کی فتح آ گئی اس کی طرف سے، تو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گرو در گرو دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ قابل غور جو جملہ ہے وہ یہ ہے وَرَأَيْتَ، یہ واحد کا صیغہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ جو النصر ہے یہ کب نازل ہوئی؟ فتح مکہ کے موقع میں، کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مطہر، قلب منور خوش ہے اور حضور کے چہرے اقدس پہ خوشی کے آثار ہیں، تو اس وقت حضور خوشی کے لمحات میں صحابہ حضور کو مبارک دے رہے ہیں کہ اللہ نے فتح نصیب فرمائی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَرَأَيْتَ، محبوب آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ واحد کا صیغہ ہے، جمع کا نہیں، تثنیہ کا بھی نہیں۔ سوال یہ ہے دیکھنے والے تو 10,000 صحابہ بھی تھے، دیکھنے والے تو مشرکین مکہ بھی تھے، مگر حضور کے دیکھنے کا ذکر اللہ نے فرمایا سورہ نصر میں وَرَأَيْتَ، محبوب آپ دیکھ رہے ہیں۔ باقی کسی کا ذکر نہیں کہ سارے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ دیکھ تو سارے رہے ہیں۔ آسان یہ ہے کہ سب کا دیکھنا برابر نہیں ہے، صحابہ کا اور حضور کا دیکھنا بھی برابر نہیں، بلکہ بالکل اس سارے مضمون کو اختصار کے ساتھ عرض کروں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں وَرَأَيْتَ، اللہ نے جو آنکھ آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہے وہ آنکھ اللہ نے دنیا میں کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمائی ہے۔ تو فرمایا وَرَأَيْتَ، محبوب آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے کیا حکم ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو محبوب اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں، اپنے رب کی تعریف کریں۔ فَسَبِّحْ، غالباً یہ گزشتہ جمعہ تو مبارک پہ یا اس سے پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن میں جب سبح تسبیح کا ذکر ہوگا تو اس سے مراد ہوگا محبوب کہیے سبحان اللہ۔ اللہ حضور کو حکم ارشاد فرما رہا ہے محبوب کہیے سبحان اللہ۔ اب فتح مکہ کا موقع ہے، حضور کا قلب منور خوش ہے، لوگ مبارکیں دے رہے ہیں، فتح بہت بڑی اللہ نے نصیب فرما دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَسَبِّحْ، محبوب کہیے سبحان اللہ۔ یا اللہ کس بات پہ کہوں؟ فرمایا حبیب اس بات پہ کہو، وہ کل جو رستے پہ کانٹے بچھاتے تھے آج نگاہیں بچھا کے کھڑے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ محبوب وہ جو کل خانہ کعبہ کی چابی دینے سے انکار کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں میں چابی پکڑ کے نگاہیں جھکا کے محبوب کی ذات کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں، یہ منظر دیکھ کے محبوب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، حبیب اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اپنے رب کا ذکر کریں۔ کن لمحات میں؟ کہ جب آپ کو اللہ نے خوشی عطا فرمائی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ذکر صرف پریشانی کے حالت میں نہیں ہوتا، ذکر پریشانی میں بھی ہوتا ہے، ذکر خوشی میں بھی ہوتا ہے۔ اور یہ خوشی کا موقع ہے کہ فتح مکہ کا موقع ہے، حضور کا دل مبارک خوش ہے، لوگ مبارکیں دے رہے ہیں،
تو اللہ فرماتا ہے حبیب اس ساری خوشی کو دیکھ کے اب اپنے رب کا ذکر کیجئے۔ اب حضور ذکر فرما رہے ہیں اور حضور اکیلے نہیں کر رہے۔ جب فسبح کا حکم آیا فتح مکہ کے موقع پہ، جب حضور نے سبحان اللہ کا ورد کیا ہے، 10,000 صحابہ حضور کے پیچھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ منظر کتنا حسین اور کتنا نرالا ہوگا، صحن حرم ہو، خانہ کعبہ کی دیواریں سامنے ہو، حجر اسود کی برکات نصیب ہو رہی ہو، آمنہ کا لال بنفس نفیس خود موجود ہو، جب نبی بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، صدیق بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، مولا علی بھی سبحان اللہ کی صدا بلند فرما رہے ہیں، تو فسبح بحمد ربک، حبیب اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں۔ یہ خوشی کا موقع ہے، اللہ کا ذکر کریں۔ اب دوسری بات، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے کہ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا اور نجات عطا فرمائی؟ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن رہے ہیں مچھلی کے پیٹ میں۔ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور پیچھے ذکر کس بات کا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب حضرت یونس علیہ السلام یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ اسی آیت کے اوپر ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کے جو الفاظ سورہ انبیاء کے اندر موجود ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ہم اسی طرح مومنوں کو ان کی مشکلوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ، مومنوں کو مشکلوں سے نجات کیسے ملتی ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وظیفہ جو اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا، اگر کوئی کسی پریشانی میں، کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں پھنس جائے، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو اپنی زبان کے اوپر سجا کے ورد بنا کے اللہ کے نبی جناب یونس کی سنت پہ عمل کرے، قیامت تک جو حضرت یونس کے اس وظیفے کو اپنی زبان سے پڑھے گا، اللہ اسے مشکلوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ تحقیق۔ اور سورہ صاد کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتا ہے اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ الفاظ نہ پڑھتے تو پھر قیامت تک اللہ انہیں مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا۔ ان الفاظ کو پڑھا ہے تو یہ الفاظ پروردگار نے پسند کیے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئی، خوشی کا موقع ہے پھر بھی اللہ کا ذکر، اگر کوئی پریشانی کے آثار ہے پھر بھی اللہ کا ذکر، اور یہ دونوں چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مشکل حالات ہیں، پریشانی کے آثار ہیں، اور حضور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کی جب خوشخبری مل رہی ہے حضور کو، اس وقت حضور اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو چاہے پریشانی ہو یا کوئی مشکل ہو، دونوں حالات میں اللہ کا ذکر کرنا۔ اب تیسری بات، اللہ کریم جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ اب وہ کام کرنے جائیں جس کام کے لیے ہم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ نبی کی نبوت کا مقصد مخلوق اور خالق کا جو تعلق انسان کی غفلت کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے، اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کے لیے نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ تو فرمایا پیارے موسیٰ فرعون کے دربار میں جائیں، اسے جا کے اپنے دین کی تبلیغ کریں۔ پروردگار اکیلے ہی جاؤں؟ فرمایا نہیں، اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ فرمایا آپ بھی جائیں، اپنے بھائی جناب حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کے جائیں اور فرعون کو جا کے تبلیغ کریں۔
میری نشانیاں اس کے سامنے رکھیں. جو ہم نے معجزات آپ کو دیے ہیں وہ معجزات فرعون کو دکھائیں. اب یہ ساری بات کرنے کے بعد اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اپنے معجزات دکھانا ضرور لیکن ساتھ ساتھ دل میں اپنے رب کا ذکر کرنا. تبلیغ کی برکت الگ ہوگی، میرے ذکر کی برکت الگ ہوگی. اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہ بھی ہوئی تو فرعون کے دربار میں بیٹھا ہوا کوئی درباری اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھے گا، اللہ اس بندے کو بھی جنت عطا فرما دے گا. اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. فرمایا جب فرعون کے دربار میں جاؤ تو وہاں پہ جا کے معجزات بھی دکھانا، تبلیغ بھی فرمانا اور ساتھ ساتھ میرا ذکر بھی اپنی زبان سے جاری رکھنا. اب ان الفاظ کی طرف آئیے گا جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. انسان دیکھنے میں اس کا ایک وجود ہے، اگر اس کی حقیقت پہ غور کیا جائے تو انسان کے دو وجود ہیں. ایک یہ ہے جو نظر آ رہا ہے، ایک وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا، چھپا ہوا ہے. انسان کی روح ہے، انسان کا دل ہے. کون اس بات کو نہیں جانتا کہ اس دور کے اندر انسان کن پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے. جسے بھی آپ دیکھیں، جس کے پاس بیٹھے وہ ایک نئی دکھ کی داستان آپ کو سنائے گا. کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے لیکن اس کو ڈر ہے کہ مجھ سے کوئی چھین کے نہ لے جائے. کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے پاس اولاد نہیں، بیٹا نہیں، بیٹیاں ہیں. کوئی کسی کے پاس بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں، کسی کے پاس بیٹا ہے، بیٹیاں نہیں، پریشان ہے. کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اولاد ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی اللہ نے دیے، بیٹیاں بھی دی ہیں، ان کی پرورش کرنے کے لیے اس کے پاس مال و دولت نہیں. کوئی اس وجہ سے پریشان نظر آئے گا اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن اولاد ادب نہیں کرتی، اولاد والدین کا حکم نہیں مانتی، اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہے. کوئی اس وجہ سے آپ کو پریشان نظر آئے گا کہ ساری سہولتیں اس کے پاس موجود ہیں، کاروبار میں اتنا مصروف ہے اسے وقت نہیں ملتا کہ چند لمحے وہ آرام بھی کر سکے. کتنے لوگ موجودہ دور میں آپ کو ملیں گے جو رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں. میں ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، بڑے بڑے منصب پہ لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے نیچے بڑے بڑے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن رات کا وقت ہوتا ہے، تنہائی کے کمرے میں جاتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، وہ نیند کی گولیاں کھا کے 2-4 گھنٹے آرام کرتے ہیں. اب یہ ساری کی ساری پریشانی ہے، یہ ساری کی ساری مشکل ہے. اس ساری مشکل اور پریشانی کو لے کے آئے اللہ کے قرآن کے سامنے. پروردگار کوئی دنیا کے اندر مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بے اولاد ہے تو پریشان ہے، کوئی اولاد والا ہے لیکن اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہے. کسی کے پاس اولاد ہے، اولاد فرما بردار بھی ہے، اولاد کو پالنے کے لیے اس کے پاس دولت نہیں ہے، وہ اس وجہ سے پریشان ہے. کسی کے پاس سب کچھ ہے، وہ ٹیکس کی وجہ سے پریشان ہے. کسی کے پاس یہ ساری سہولتیں موجود ہیں لیکن وہ آرام کرنے کی وجہ سے پریشان ہے. پروردگار ساری سہولتیں ہونے کے باوجود دل بے چین ہے، اسے چین نہیں آتا، بے سکون ہے، اسے سکون نصیب نہیں ہوتا. اے اللہ کی پیاری کتاب، تو نور علی نور ہے، تیرے سامنے جس مشکل کو بھی رکھے تو مشکل کا حل نکال کے دیتی ہے. اے اللہ کے کلام ہمیں یہ بتا، اگر انسان دنیا میں پریشان ہو جائے، اس انسان کو پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی وظیفہ تو بتا، کوئی عمل تو بتا، کوئی طریقہ بتا. عاطب غیبی سے آواز حلیمہ کبریا سے صدا آتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا تمہارے دل ہیں پریشان، اگر ان پریشان دلوں
چین دینا چاہتے ہو، بے قرار دلوں کو قرار دینا چاہتے ہو، ساری مشکلوں سے نکل کے آسانی کے رستوں پہ آنا چاہتے ہو، زبانوں میں اللہ اللہ کا ورد جاری رکھو، اللہ تمہاری مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمانے والا ہے۔ اور ان ساری پریشانیوں سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان کیوں ہے؟ یہ بھی وجہ ہے کہ جو بندہ اللہ اللہ کرے گا تو دل کو سکون کیسے نصیب ہوگا، کیوں ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس دل کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہے، اب یہ میری غفلت کی وجہ سے دل کا تعلق ادھر سے ٹوٹا ہے۔ جب یہ دل اللہ اللہ کرے گا اور ادھر سے یا ابدی کی صدا بلند ہوگی، اب یہ دونوں ذکر آپس میں ملیں گے۔ فَاذْكُرُونِی سے آگے جب اذکرکم کی منزل آئے گی، جب ادھر سے اللہ کا ذکر ہوگا ادھر سے بندے کا ذکر ہوگا، جب پروردگار اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے تو پھر بے چین دل کو اللہ چین و قرار عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، روایات میرے ذہن میں کافی آ رہی ہیں لیکن میں بڑی پتے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، اور دل کی تختی پہ نوٹ کیجئے گا یہ جملے۔ ابھی شب برات گزری ہے، لوگوں نے ذکر کیا ہے، اب رمضان شریف آ رہا ہے قریب، ذکر کی محافل سجے گی، لیکن میں آپ کو یہ پتے کی بات بتا رہا ہوں، پتہ نہیں زندگی کب تک ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، جب آپ کہیں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، میرا جملہ بڑے غور سے، جذبات میں آ کے نہیں، میں اطمینان سے جملہ دینا چاہتا ہوں، جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، دوران ذکر آپ کو سکون محسوس ہونے لگے، سمجھے آسمانوں میں فرشتوں کی محفل میں آپ کے نام کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں بہت آگے کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ جب دوران ذکر آپ کو کچھ محسوس ہونے لگے نا، سکون، اطمینان، کیفیت بدلنے لگے، تو سمجھے زمین پہ آپ ذکر کر رہے ہیں، آسمانوں میں آپ کے نام کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر سے کسی نے پوچھا، بابا جی آپ بتا سکتے ہیں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، میں تو گنہگار ہوں، لیکن یہ کوئی وہی بتا سکتا ہے جس نے حضرت سلطان باہو کے اس جملے پہ عمل کیا ہو، اے تن رب سچے دا حجرا، اے تن رب سچے دا حجرا، وچ پا فقیرہ جاتی ہو، نہ کر منت تو خواجہ ہزردی، تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ وہ کہتے ہیں ادھر ادھر ٹکرے کیوں مارتا ہے؟ جسے تو تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ سکون کی دولت اللہ نے نہ مال میں رکھی ہے، نہ اولاد میں رکھی ہے، نہ دنیا داری میں رکھی ہے، وہ سکون کی ساری دولت تیرے اپنے اندر موجود ہے۔ ایک تن رب سچے دا حجرا، وچ پا فقیرہ جاتی ہو، نہ کر منت تو خواجہ عزردی، تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ اور اگر اس ساری جملے کو حضرت خواجہ فرید الدین کوٹ مٹن آپ کی زبان میں کہوں تو فرماتے ہیں، میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، میں نہ ویکھاں تے او ویکھے، ایسے وقت میں کتھوں لے آواں، میرے ویکھن دے وچ ویکھے، یار تے تیرے اندر وسدا ہے، تینوں ایویں پین کو دیکھے، یار فریدا بوئے یار دے مریے، پاویں ویکھے یا نہ ویکھے، یار فریدا بوئے یار دے مریے، پاویں ویکھے
یا نہ بیٹھے، لیکن وعدہ کس بات کا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم کرو گے تو ذکر۔ حضرت خواجہ فرید کی بات کر رہا تھا، حضرت فرید الدین مسعودی گنج شکر کی، پوچھا گیا بابا جی بتا سکتے ہیں اللہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ حضرت بابا فرید نے اپنے نگاہوں کو نیچے کیا اور اوپر اٹھا کے فرمانے لگے اللہ کہہ رہا ہے یا فرید، یا فرید، یا فرید۔ میں کسی یوٹیوب کے مولوی کی تقریب کی بات نہیں کر رہا، یا فرید، یا فرید، یا فرید۔ بندے نے کہا بابا جی آپ ہوش میں ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، اس نے دنیا بنائی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے یا فرید، یا فرید۔ فرماتے ہیں میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس نے خود نہیں کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فرید کا دل 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، ادھر سے فرید فرید کی صدا بلند ہوتی رہتی ہے، اور میں جب میں یہ کر رہا ہوں تو وہ بھی تو میرا کر ہی رہے گا۔ تو یہ ہے کہ جب بندے کا دل کا تعلق ادھر مضبوط ہو جائے گا، اس لیے کریمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس بندے کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور اگر گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ تمہیں نظر تو نہیں آتا، لیکن فرمایا وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھتا ہے کہ پورے دل کو وہ کالا کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ دل کا زنگ اتارنے کے لیے کس چیز کو اپنانا چاہیے؟ فرمایا دنیا میں ایک ہی چیز ہے، اور دنیا کی یہ بات یاد رکھیں، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ یہ بہت بڑا لکھا جملہ ہے، اگر آپ اس بات پہ غور کریں، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ باقی ہر شخص کی مخلوق ہے، نبیوں کو اس نے نبوت عطا فرمائی ہے، ولیوں کو مقام اس نے عطا فرمائے۔ عقیدہ توحید کیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا جب بندے کا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے تو فرمایا اس سیاہ دل کا زنگ اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر کرو۔ جب اللہ کا ذکر کرو گے تو وہ زنگ اترے گا، اور ذکر کی برکت سے اللہ دل کو نور علی نور عطا فرما دیتا ہے۔ دل کو نور ملے گا تو اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ تو میری جان یہ بات یاد رکھیے گا، ہر وقت اس بات پہ عمل کرے جو بلے شاہ قصوری نے کہا تھا، ہاتھ کار ولے دل یار ولے۔ ہاتھوں سے کام بھی کریں، پاؤں سے چل کے بھی جائیں، نگاہوں سے آگے پیچھے معاملات بھی دیکھیں شریعت کے دائرے میں رہ کر، لیکن دل کی کیفیت اگر ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑی ہوگی نا، اور اس دل کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، تو پھر بندہ کس مقام پہ پہنچتا ہے؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک اکثر علماء سے آپ نے سنی ہوگی، منظر پھر وہ نصیب ہوتی ہے بندے کو کہ ادھر سے صرف ایک بار کہا جاتا ہے یا ربی، ادھر سے صدا آتی ہے لبیک یا عبدی۔ اور اسی پہ مجھے حضرت مولانا روم کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، اس پہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضرت سید الملائکہ جبریل امین سدرۃ المنتہا کی بلندیوں میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ آتف غیبی سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں، اے میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں، اے میرے بندے میں تیرے لیے حاضر۔ حضرت جبریل سوچ میں پڑے کہ کسی نے آواز تو دی نہیں، پکارنے والے کی آواز میں نے نہیں سنی، ادھر سے آواز آ رہی ہے میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ زمین پہ آئے، کبھی مسجد، کبھی کعبہ، کبھی بیت المقدس، ادھر ادھر ساری زمین کو دیکھا کہ وہ پکارنے والا کدھر ہے کہ جس نے اتنے درد سے کہا یا ربی، اور اس کے جواب میں کہا گیا لبیک یا عبدی۔ بندہ نظر نہیں آیا، نہیں ملا۔ حضرت جبریل، اور اس بات کو حضرت شیخ فرید الدین نے بھی نقل کیا ہے، بندہ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں پروردگار کس کے جواب میں تمہیں کہا تھا لبیک یا عبدی؟
लब्बैक या अब्दी। मैंने तो मस्जिदों को भी देखा, खाना काबा की दीवारों पे जाके देखा, हरम मक्का के अंदर जाके देखा, बैतुल मुकद्दस में देखा, मुझे वो पुकारने वाला नजर नहीं आया। फरमाया आज तक उसने मुझे नहीं पुकारा था। उसने एक बुत खाने में 40 दिनों से बुत को अपनी फरियादें सुना रहा था। उसने उसकी फरियाद को ना सुना ना जवाब दिया। उसने फिर आगे कहा कि अगर तूने जवाब नहीं देना तो फिर या समादी, तू बता मैं किधर जाऊं। फरमाया उसने उधर बैठ के जब मेरा नाम पुकारा, अब मैंने उसके जवाब में कहा लब्बैक या अब्दी, मांग क्या मांगता है तेरा रब तुझे अता फरमाने वाला है। कोई काबिल हो तो हम शाने कही देते हैं, कोई काबिल हो, इकबाल कहता है कोई काबिल हो तो हम शाने कही देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, माह रमजान शरीफ की आमद है और उसी के सिलसिले में मैंने एक कड़ी मिलाई थी दुरूद शरीफ के हवाले से भी और जिक्र परवरदिगार के हवाले से भी, कि अपनी जुबानों को माह रमजान मुबारक की पुरनूर घड़ियों में जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा से मुअत्तर रखेंगे तो रमजान शरीफ की बरकत नसीब होंगी। आइंदा जुम्मतुल मुबारक इस्तिक़बाल रमजान पे करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।